بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، یہ ہماری 34ویں ویڈیو ہے۔ 33ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ جب خالد بن ولید مسلمانوں پر حملہ کیے اس وقت آپ کافر تھے تو مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پہ متعین کیا تھا آپ نے کہ یہاں پہ رہیے تاکہ کفار نہ آنے پائے، مگر وہ تیر انداز اپنی جگہ سے جب ہٹتے ہیں تو خالد بن ولید کو موقع ملتا ہے، وہ مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جب وہ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تو کفار نے شور مچایا کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا، ہم نے محمد کو قتل کر دیا، ہم نے محمد کو قتل کر دیا، جس کی آواز، ان لوگوں کی آواز سن کر مسلمان بدحواس ہو جاتے ہیں اور تتر بتر ہو جاتے ہیں کہ میرے نبی قتل ہو گئے، اب کیا رہ گیا۔ بڑی بدحواسی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے، مگر صحابہ کرام میں سے کچھ ان کو ابھارتے ہیں اور دوبارہ ان کو میدان جنگ کی طرف لاتے ہیں۔ اب آئیے اس 34ویں ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش، یعنی ساری نظریں، صحابہ کی نظریں میرے نبی کو تلاش کر رہی تھیں، کیونکہ ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کفار نے پروپگنڈا کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ بدحواس ہو گئے تھے مسلمان۔ مگر ایک صحابی جو سب سے پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا، ان کا نام کعب بن مالک تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہیں، انہوں نے آواز لگایا کہ لوگوں آؤ، نبی یہاں پہ ہیں۔ سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سب جمع ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے ارد گرد۔ جب کفار دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے تو حملہ کر دیتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام ڈٹ کر حملہ کرتے ہیں، جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان ظالموں کو دھول چڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کون ہے جو اپنی جان کو قربان کر کے حفاظت کرے میری۔ ایک صحابی زیاد بن سکن نکلتے ہیں اور کفار کے مقابل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حفاظت اور ڈیفنس کرتے کرتے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحابی عمرو بن جموح، جو آپ لنگڑے تھے مگر وہ بھی اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی ظالموں کے سامنے آ کے ان سے لڑنا چاہتا ہوں، ان کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ معذور ہیں، ان کا ایک پیر نہیں ہے، تو آپ نے منع فرمایا، مگر عمرو بن جموح نے کہا یا رسول اللہ، مجھے بھی شہادت کا شرف عطا فرمائیے، مجھے بھی اجازت دیجیے تاکہ میں ظالموں کے صف میں جا کے انہیں سبق سکھاؤں۔ جاتے ہیں، لڑتے ہیں، آخر کار یہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ارد گرد تھے۔ ابن قمیہ اس کو موقع ملتا ہے، اللہ کے نبی کے قریب آتا ہے وہ بندہ، آنے کے بعد تلوار سے وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے میرے نبی کے رخسار پر چوٹ آتی ہے اور لوہے کی کڑی کی 2 دانہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار میں چبھ جاتی ہے۔ ایک ظالم جو کھڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا، وہ دور سے پتھر مارتا ہے تو میرے نبی کے دندان پاک شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ ابی بن خلف وہ دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا، موقع کی تلاش میں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، تلوار سے شہید کرنے کا ارادہ کرتا ہے،
میرے نبی جب اس کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نیزہ لے کے اس کو جب مارتے ہیں، وہ ظالم بھاگتا ہے، معمولی سا جب نیزہ لگتا ہے وہ چلا کے بھاگتا ہے، اور آخرکار وہ بھی ظالم جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ صحابہ جوش و جذبہ کے ساتھ کفار سے لڑ رہے تھے، کفار چاروں طرف سے تیر برسا رہے تھے، مگر ابو دجانہ آپ ڈھال بن کے اللہ کے نبی کے سامنے آ جاتے ہیں اور تیروں کو اپنے سینے پہ، اپنے جسم پہ لیتے ہیں۔ اسی طرح طلحہ، حضرت طلحہ وہ آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر تیر کا وار روکنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے، درجنوں زخم ان کے جسم پہ لگتا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ، جیسے حضرت قتادہ، وہ بھی تھے، سامنے تھے، جنگ میں تھے۔ ایک ظالم حضرت قتادہ کی طرف تیر مارتا ہے، ان کی آنکھ میں تیر لگتی ہے، آنکھ نکل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ کو لے کے پھر آنکھ کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو بالکل صحیح سالم ہو جاتی ہے، وہ آنکھ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن وقاص، وہ بھی اس جنگ میں تیر چلا رہے تھے، اللہ کے نبی انہیں تیر دے رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور حضرت سعد بن وقاص تیر چلا رہے تھے۔ اسی طرح جب کفار چاروں طرف سے تیر برسانے لگے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو لے کے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب پہاڑ پہ جاتے ہیں تو ابو سفیان جو کفار کا سردار تھا وہ بھی پیچھا کرتا ہے اور چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مسلمان اوپر سے جب پتھر برساتے ہیں یہ ظالم بھاگتا ہے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اور ابو سفیان پہاڑ پہ چڑھ کے کہتا ہے محمد کہاں ہے، عمر کہاں ہے، تکبر بھرا لہجہ میں وہ کہتا ہے کدھر ہو تم لوگ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی آواز میرے نبی نے سنی تو صحابہ سے فرمایا جواب مت دینا کوئی، وہ آواز لگا رہا تھا محمد کہاں ہے، عمر کہاں ہے، سب خاموش تھے، مگر جب وہ آواز لگا رہا تھا حضرت عمر صبر نہ کر سکے اور جواب دیا کہ اے ظالم تو جھوٹا ہے، ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں۔ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوتا ہے، آگے معاملہ بڑھتا ہے، اور یہ بندہ ابو سفیان جب مسلمانوں میں سے حضرت عمر کہتے ہم لوگ زندہ ہیں تو ابو سفیان نعرہ لگاتا ہے الحبل الحبل، یعنی اپنے بت کے نام سے نعرہ مارتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی جوش آتا ہے، وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد پھر ابو سفیان چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے جنگ کے میدان میں ابو سفیان کی بیوی ہند آتی ہے اور حضرت حمزہ کے پاس آ کے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کرتی ہے اور کلیجہ نکال کے اس کو چباتی ہے، اور اس نے جتنے مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی آنکھ نکال لیے تھے، کان کاٹ دی تھی اس بندی نے، ناک کاٹ دی تھی اس بندی نے، زبان کاٹ دی تھی اس بندی نے، بہت شہیدوں کے جتنے شہید ہوئے تھے سب کے کان، ناک، آنکھ، زبان یہ کاٹ کر اس کا مالا بنائی تھی ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے۔
یہ تھا ان کا ظلم ستم جو ان لوگوں نے مسلمانوں پہ ڈھایا، اور مسلمان صبر کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اپنے نبی کی نصرت کے لیے۔ یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو میں اگلا جو اسٹیپ ہے اس کو بیان کروں گا کہ مسلمان کیسے وہ لوگ شجاعت مندی، بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور ان ظالموں کا چھکا چھڑاتے ہیں۔